جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں وہ آل محمد کے شدائی ہیں، وہ آل محمد کے چوکیدار ہیں، آل محمد کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور عامر وسیم سندھو صاحب آل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہاں ہی اٹکا ہوا ہے کہ آل محمد کو کوئی کہتا رضی اللہ نہ کہو، کوئی کہتا علیہ السلام نہ کہو۔ بھئی رضی اللہ قرآن میں سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور علیہ السلام ان پہ سلامتی ہو، توجہ ان پہ سلامتی ہو، یہ بھی ایک دعائیہ جملہ ہے۔ عام بندے نو بندہ راہ جاندے آماز پٹی صاحب لگے جانتے، ایک بندہ کو میرے عامر وسیم صاحب اکٹھے جا رہے ہوئے، اسٹیٹ لائف دا چان جا رہا ہوئے کتے کام کے دی لائف سیو کرنے واسطے جانا ہے کہ آج کا ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، تو وہ راہ ایک بندہ ملے تے آکھن السلام علیکم تیرے تے سلامتی ہوئے، وہ اگلا پاویں لانتی ہوئے پر یہ تے سلامتی بھیج دے، اور بولو یار تسی ٹھلے ٹھلے بول دے۔ توجہ بھئی آج کتنے دوست احباب ہیں، غور سے یہ بات سننی ہے کہ اگلا سلامتی کا حقدار نہ بھی ہو، مگر کہنے والے نے کہا السلام علیکم۔ اب میں پوچھتا ہوں حسین نے سلام کہنے سے تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ چلیا تو انہاں تے سلامتی بھیجنی ہے جیڑی ہے ہی سلامتی والے نے، جنت سلامتی والے واسطے ہے تے حسین تے جنت دا سردار ہے۔ حضرت امام بخاری صحیح بخاری میں جہاں بھی آل محمد کا ذکر کیا ہے، اہل البیت کا ذکر کیا، وہاں علیہ السلام ہی لکھا ہے۔ جدھر بھی آپ صحیح بخاری ابھی لے آئیں میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، تو عوام نے اس جھگڑے چ نہ پاؤ جی انہوں نے مولانا علی علیہ السلام کہنا شروع کرتا ہے تو لو جی اسی رضی اللہ کہنے، پہلے یہ دے معنی سمجھیا کرو ہے کی۔ چلیا زندہ نو بندے رحمت اللہ کہن تے لوکی اکھاں پاڑ کے ویکھ دے لے انہیں منوں رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، وہ چلیا سلام لئیے تے کہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اوتھے نہیں اکھاں کر دا اونج تینوں کو رحمت اللہ علیہ کلا کہہ دے تو اللہ پہنا یہ تو مریا نو کہی دے تے چلیا یہ لفظاں دا قصور نہیں تیرے مولویاں دا قصور ہے، انہاں تینوں کھول کے سمجھایا ہی نہیں۔ زندہ نو بھی رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے تے مریا نو بھی رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے، مگر لوگوں نے مخصوص کرتا ہے کہ پوری قوم نو تقسیم کر دیتا ہے، او جی آل تشیع علیہ السلام کہنے دے تسی رضی اللہ کہو، ان کی نفرت میں کہو، شرم کرنی چاہیے۔ امت کو کیسی تفریق میں ڈالتے ہو، نہ علم سمجھے نہ کو اصول سمجھے نہ ان کے دعائیہ جملوں کے الفاظ سمجھے۔ ہاں امام بخاری سے بھی ملا پڑھا لکھا زیادہ ہے، 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے، حضور سے 184 سال بعد، اور انہوں نے 63 سال عمر پائی اور 36 سال دی عمر سے صحیح بخاری لکھی ہے۔ ساڑھے منڈے 36 سال دی عمر 36 کڑیاں دے نمبر باواں تے لکھ لیں دے، سچی گل کر رہے ہیں ماں صاحب، 36 سال دی عمر چ منڈے بلیٹ مار دینے بازواں تے، 36 سال دے منڈے اپنے پیو نو اپنے موبائلاں چ کڑیاں دے نام منڈے بنا کے لکھے ہوندے، منڈیاں نے کڑیاں دے نام جناب منڈے بنا کے لکھے ہوندے، کڑیاں نے منڈیاں دے نام کڑیاں بنا کے لکھی ہوندیاں، ہوندا نذیر یا نذیراں لکھیا ہوندا ہے۔ آدھے سبحان اللہ، دیکھو نا گھر پر تے ہے نا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے مجمع سے، امام بخاری 36 سال کی عمر میں صحیح البخاری لکھی، جامع صحیح بخاری اس کو کہتے ہیں جس میں سارا دین سیف کر دیا ہو۔ اگر صحیح موبائل نہ چلائے تو گفتگو سنیں، تو لگتا چینل بنایا ہے، آئی کل یوٹیوبروں دی بھی کتی سنی ہے نا ملک چ۔ توجہ اتنا مجمع ہے، آج یہ جملہ بڑا قیمتی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ابتدا میں رولا ہی مک جاوے کہ رضی اللہ کہنا ہے کہ علیہ السلام کہنا ہے۔ امام بخاری نے 63 سال کی عمر میں 6 لاکھ حدیث رسول حفظ کی، اور 6 لاکھ حدیث رسول حفظ کر کے 7297 حدیثاں صحیح بخاری چ لکھ کے امت تک پہنچا دیتیاں۔ امام بخاری کو
آل محمد کو علیہ السلام لکھنے میں پریشانی نہیں آئی اور ائمہ کرام کو پڑھنے میں پریشانی نہیں آئی، اور اس دور سے لے کے 1200 سال گزر گئے مگر آج تک لوگوں کو پریشانی۔ جی آل محمد کو علیہ السلام نہ کہو، ملا تو 1200 سال بعد کہنا آل محمد علیہ السلام نہ کہو، چلیا ہر نماز کہنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ایتھے سلام کہہ لینا 1200 سال بعد والیاں آل محمد نو سلام کہنے لگیا تینوں پیڑ پہ دی۔ آج کتنے دوست احباب، ابھی تو میں نے کہنا ہی کچھ نہیں ہے، چند سٹام دے ہے میرا۔ اللہ عمر چ برکت فرمائے، مسلمانوں یہ بھی دور ہونا ہی قائد اعظم محمد علی جناب دے ملک دے اندر جناب جی مولویاں دے سٹام بھی دینے پیندے نے، جناب کچھ نہیں کہن گے، اسی کدوں کچھ کہن جو گے آؤں، تساں قائد اعظم نو سب کچھ کر کے بھی کچھ کہن نہیں دیتا تے اسی تے بالکل جناب اللہ روڑا کوڑا میں گلیاں دے۔ اس واسطے مسلمانوں حضرت امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، شہدائے کربلا دا ذکر خیر سننے والو، حضرت آل بیت نو علیہ السلام کہنا، بالکل امام بخاری نے صحیح بخاری دے اندر لکھے آوے جتے بھی آل محمد دا ذکر ہے بدنا تو گل نہیں کرنی میرا چاند کیڑا انہیں مار جانا، یا اللہ انہوں 2 گھنٹے زندہ رکھی ہے، جلسے تو بعد گلہ کر لگے۔ اللہ سونے میری عمر کچھ 400 سال کر جڑی 50 سال اتے ودے انہوں لا دیں بڑی ہوئے نہیں ہونا گلہ کرے آج بعد چو کرے آج چھڑ دے۔ اللہ تیری عمر چو برکت فرمائے، اپنی انرجی سنبھال، رات میں موبائل تے انیاں گلاں کر لویں میرا چاند۔ جتنے یہ میرے چاند آئے ہیں بڑی محبت دے نال بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، حافظ آباد دے غیور مسلمان بھائیوں، دیگر مذہب تو آنے والوں سلوٹ کرنا ہے، جڑے کھڑے ہو کے اللہ دا دین سن دے پینے اور مصطفیٰ دی چوکی داری کر دے پینے، خاندان رسول دا دفتہ ذکر خیر سنن واسطے آئے نے اور آل بیت دا ذکر سنن واسطے آئے نے۔ اور دوستہ عرض کردہ پہ حضرت امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مبر سعد نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے ہو، سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مدنی کریم آقا نال محبت دا اظہار کرنے والے ہو۔ عرض کردہ پیا میں آل بیت نو عام نہ سمجھو، آل محمد نو اگر علیہ السلام کہہ لیں تے کوئی دنیا دیتے تیرے منہ دیتے چھالے نہیں پہن لگے، چلے ہر نماز پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تیری نماز کوئی عام نہیں گی، نماز خالص اللہ واسطے، صحیح بخاری میں لکھا ہے اللہ واسطے خالص نماز جڑی ہے، صحیح عبادت جڑی ہے وہ نماز ہے، اولا درجے دی نماز ہے کہ بندہ اپنے اللہ نو ویکھ رہا ہے، اس تو کم درجے دی نماز ہے کہ اللہ اپنے بندے نو ویکھ رہا تے بندہ سمجھے میرا اللہ میں نو ویکھ رہا ہے، ایک کم درجے دی نماز ہے۔ میں سوال کرانگا جدو نماز اولا درجے دی عبادت ہے، ہر بندہ آندہ میں نماز پڑھنا میں چلیا جاننا میں، نماز خالص اللہ دا ذکر آندہ ہے، خالص اللہ دا ذکر آندہ ہے۔ اور میں جملہ کمانگا کسی بھی نبی اللہ